بتائیں، ذرا حضور کی شان کے بارے میں بتائیں، حضور کے مقام کے بارے میں بتائیں، حضور کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں بتائیں۔ ام المومنین نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جاؤ قرآن پڑھ لو، سارا قرآن میرے آقا علیہ السلام کی صفت و ثنا بیان کرتا ہے۔ جا بجا قرآن میں اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کی شان بیان کی ہے۔ اسی لیے تو جس نے حضور کی تعریف کی، بڑے بڑوں نے حضور علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ کبھی افضل البشر عباد ذنبیہ، بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر اطب اللسان نظر آتے ہیں، کہیں حضرت حسان بن ثابت کے نغمے سنائی دیتے ہیں، کبھی مولا علی حضور کی شان بیان کرتے نظر آتے ہیں، کبھی محدثین کے کلم چلتے نظر آتے ہیں، کہیں مفسرین شان مصطفیٰ میں نکات بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ قرآن کی آیات سے حضور کی شان کے بارے میں جو اشارہ ہے، یہ جو واضح بیان ہے، یہ جتنا بیان ہے اس پہ مفسرین کلام کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی فقہاء حضور کی ذات کے بارے میں عقیدہ بیان کرتے نظر آتے ہیں، کبھی امام ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں، کبھی ابو منصور ماتوریدی بیان کر رہے ہیں، کبھی امام احمد رضا خان بریلوی بیان کر رہے ہیں، کہیں ہمیں حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ ان عقائد پر بات کرتے نظر آتے ہیں۔ جس نے بات کی نا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ حق ادا کر دیا، ساری زندگی حضور کی صفت و ثنا کی، آخر میں جس طرح اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا، ساری زندگی حضور کی ثنا کی۔ آج کوئی دو تقریریں کر لے، دو مدرسے بنا لے، دو بندے کسی کے ہاتھ چوم لینا تو پاگل ہو جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، دماغ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے۔ کبھی میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا، میں نے عقیدہ کلیہ یا مسلک پہ یا دین پہ کتنا بڑا احسان کر دیا۔ بھائی یہ خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے، اگر حضور کی تعریف کرنی ہے نا تو انداز احمد رضا والا چاہیے ہوگا۔ ساری زندگی حضور کی ثنا کی، کبھی کہا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارے نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارے نبی، کبھی کہا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، کبھی کہا یا رسول اللہ ذرہ جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، کبھی حضور کی ذات بیان کرتے ہوئے کہا چمک آپ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کبھی کہا سر تابق تم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ ارے کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پور، اور چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ، فتاوی رضویہ پڑھو تمہیں پتہ چلے گا عقیدہ کیا ہے، کنز الایمان پڑھو تمہیں پتہ چلے گا کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے امام احمد رضا کا کلام پڑھو، ہدایت کے بخشش پڑھو، اگر روح کو وجد نہ آ گیا تو بات کرنا، پتہ چلے گا کہ کوئی حضور کی ثنا کر رہا ہے۔ لیکن مزے کی بات بتاؤں، اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی حضور کی تعریف کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں نے حق ادا کر دیا، آخر میں بندہ تھک ہار کے نہیں بیٹھ جاتا۔ آج کوئی دو تقریریں کر لے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی حضور کی ثنا کی، آخر میں تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سے باں کہوں تجھے، بندہ حیران نہیں ہو جاتا یا رسول اللہ تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بھری، حیران ہوں میں شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ اور تیرے جسم منور کی تابشیں ہے جانے جہاں، میں جانے تجلا کہوں تجھے، آخر میں قلم رکھ دیا، قلم توڑ دیا یہ کہہ کے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، یا رسول اللہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بڑے لوگوں نے ثنا کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ حق ادا کر دیا، کہا آپ کا بس بیاں ہو کس سے، آپ کی کون کرے گا بڑائی، آپ کی گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی۔ حضور کی ثنا کا حق تو ادا کر نہیں سکتا، جس نے کیا اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ حضرت حسان بن ثابت اٹھے نا حضور کی بارگاہ میں، ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ میرا کلام آپ کی شان نہیں بڑھاتا، یہ آپ کا نام ہے جو میرے کلام کو بڑھا دیا کرتا ہے۔
اکبر. حضور کی بات کرنا یہ مقدر والوں کا حصہ ہوتا ہے. حضور کی تعریف سن کے کسی کے منہ پہ پھٹکار آ جائے نا, حضور کا ذکر سن کے کسی کا دل چھوٹا ہو جائے تو سمجھ جانا کہ یہ ابو جہل اور ابو لہب کی وراثت کا وارث ہے, پکا وارث ہے ابو جہل کی وراثت کا. اور حضور کا ذکر سن کے جس کا چہرہ کھل جائے, جو جھومنے لگ پڑے, جس کو مزہ آ جائے, جس کے لبوں پہ درود و سلام آ جائے, سمجھ آنا ابو بکر کا فیضان اس کے سینے میں. اب جس طرح چند ہی منٹ میں یہ پورا پنڈال بھر چکا ہے, جس طرح آپ لوگوں کی تعداد آ گئی ہے, اسی طرح مجھے تھوڑی سی دیر میں آپ کا بڑا بھرپور ذوق اور جذبہ بھی چاہیے. اللہ اکبر. اللہ کریم میرے آقا علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتا ہے, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. یہ آیت ایک جواب میں بھی آ رہی ہے, ایک جواب بھی ہے. اس کا شان نزول میں آپ کے آگے عرض کرتا ہوں. پہلے ذرا سنو تو صحیح. اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ. اللہ اکبر. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. آج کل تو میں بات کرتا ہوں کہ القاب کا بازار گرم ہے, ہول سیل میں القاب ملتے ہیں. ایک بندہ مائک پکڑتا ہے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, یقیناً اچھے اور سمجھدار بھی ہوتے ہیں, لیکن جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, یہ بالخصوص جو نقیب محفل ہوتے ہیں نا, یہ اپنے آپ کو سراج البطن علماء سمجھتے ہیں یا کیا فقہاء کی دنیا کا ایسا سلطان سمجھتے ہیں, اور ایسا سمجھتے ہیں کہ القاب تو ان کے پاس ہول سیل پہ ہے, اور ان کو ایسا اختیار ملا ہے کہ جس کو انہوں نے چاہنا ہے غوث زمان بنا دینا ہے. قطب الاقطاب بنانے کی ذمہ داری انہی کے پاس ہے, شیخ المشایخ بنانے کی سند بھی انہوں نے ہی دینی ہے. پورے جہان کے القاب کی تقسیم کی سند لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور جو سامنے آ جائے اس کے معاملات کو دیکھ کے اس کو القابوں کی برمار کر دیتے ہیں. ہول سیل پہ القاب ملتے ہیں. جس کو طریقت کا پتہ ہی نہیں وہ رہبر طریقت بنا ہوتا ہے, جس کو شریعت کے بنیادی اصولوں کا ہی نہیں پتہ ہوتا وہ رہبر شریعت بنا ہوتا ہے, جس کو نماز بھی صحیح سے نہیں پڑھنی آتی اس کو رہبر شریعت کہہ دینا, جس کو تصوف کا ایک نقطے کا بھی نہیں پتہ اس کو تصوف کی دنیا کا سلطان کہہ دینا, جس کو اپنے فرائض کا رموز کا ہی نہیں پتہ اس کو واقف رموز حقیقت کہہ دینا. اور بھائی مرنا بھی ہے, قبر میں بھی جانا ہے, ایک ایک بات کا جواب دینا ہے. ہول سیل پہ القاب تقسیم نہ کیا جائے. یہ جو میں آپ کو جس ذات کا نام لینے لگا ہوں نا, ان کو کسی جو ہے وہ پنجاب کے کسی گاؤں کے نقیب محفل نے نہیں, بلکہ ان کو اس وقت کے علماء نے, اس وقت کے فقہاء نے, اس وقت کے محدثین نے مل کے کہا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سراج الہند ہے, سراج الہند ہے. اللہ اکبر. یہ ہند میں علم کا وہ چراغ ہے کہ جس کی روشنی سے پورا ہند نہیں بلکہ پورا عالم روشن ہوتا ہے. حدیث کی جتنے کئی تعداد میں لوگوں کو علم حدیث دینے والا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, ان سے ہماری تو عقیدت کا خاص رشتہ یہ بھی ہے کہ 4 نسبتوں کے بعد ان کا سلسلہ طریقت ملتا ہے ہمارے شیخ اکبر امام ربانی مجدد البسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اللہ اکبر. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور یہ تمام مسالک کے لیے متفق علیہ شخصیت ہے. یہ صرف ہمارے ہی مسلک کے لیے نہیں, دیگر مسالک کے لوگ بھی ان کو اپنے اکابر میں تسلیم کرتے ہیں, دیگر مسالک کے لوگ بھی ان کے تحقیق کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کو قبول بھی کرتے ہیں. وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پتہ کیا کہتے ہیں, وَالضُّحَىٰ سے ایک مراد یہ ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر میں کہا ہے, اور یہ تمام مسالک کے لیے قابل قبول ذات ہے. کہا وَالضُّحَىٰ, میرے حبیب آپ کو یوم ولادت کی قسم, اس صبح کی قسم جس صبح دنیا میں آپ کی جلوہ گری ہوئی ہے, اس صبح کی قسم جس صبح آپ کا میلاد ہوا ہے. وَالضُّحَىٰ, میرے حبیب علیہ السلام مجھے آپ کو یوم ولادت کی قسم ہے. اللہ اکبر. اس صبح کی قسم کہ جس صبح نے عالم کے مقدر میں اجالے کر دیے, اس صبح کی قسم جس صبح میں سیدہ آمنہ کی گود میں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے, اور سیدہ فرماتی ہیں خرج منی نور, مجھ میں سے نور نکلا, اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب نور نکلا تو میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. وَالضُّحَىٰ, میرے حبیب مجھے اس صبح کی قسم جس صبح میں آپ کی ولادت ہوئی ہے, اس صبح کی قسم جس صبح نے عالم کے مقدر سے اندھیروں کو ختم کر دی
دیا، جس سبن عالم کے اندر جو مقدر ہے اس میں اجالے لکھ ڈالے۔ ویسے یاد رکھنا، ویسے ہمیشہ سے یہ قاعدہ ہے کہ آسمان سے اترنے والی روشنی سے زمین روشن ہوتی ہے، چاند کی چاندنی زمین کو روشن کرتی ہے، سورج کی روشنی زمین کو روشن کرتی ہے، ستارے زمین سے روشن آتے ہیں، لیکن حافظ آباد شیخ پورا والو قیام پور والو 12 ربیع الاول کو سیدہ آمینہ کی گود میں وہ لال تشریف لایا جس کی روشنی نے ساتوں آسمانوں کو روشن کر ڈالا۔ اس صبح کی قسم جس صبح آپ دنیا میں تشریف لائے۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، امام سیوطی کہتے ہیں کہ جس سال حضور کی ولادت ہوئی، ہم میلاد مناتے ہیں نا، کوئی مٹھائی بانٹتا ہے، کوئی لنگر بانٹتا ہے، کوئی حضور کی آمد کی خوشی میں غرباء میں کچھ مال تقسیم کرتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے نقل کرتے ہیں کہ جس سال حضور تشریف لائے، سارا سال اللہ نے ماں کو بیٹے عطا فرمائے، سارا سال جس کی ماں کی بہت بڑی حضور علیہ السلام کے طفیل اللہ نے اس کا بیٹا عطا فرمایا۔ والضحیٰ، میرے حبیب علیہ السلام مجھے اس صبح کی قسم جس صبح آپ دنیا میں تشریف لائے۔ سنو علی نور الدین حلبی تفسیر حلبیہ میں نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے زادہ جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور کی ولادت ہوئی نا، میں مطاف میں تھا، میں کعبے کے سامنے بیٹھا تھا۔ آج اس کعبے کو ساری دنیا سجدہ کرتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں اس کعبے کے سامنے بیٹھا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کعبہ ہلنا شروع ہو گیا، پھر میں نے دیکھا کہ کعبے کی دیواریں میرے گھر کی حضرت آمینہ کے گھر کی جانب جھک جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں سمعت صوتا من جدار الکعبہ ولد المصطفی المختار، وہ کہتے ہیں میں نے خود سنا کہ کعبے کے دیواروں سے آواز آتی ہے مصطفیٰ دنیا میں آ گئے اور اللہ نے مختار بنا کے بھیجا ہے۔ یہ آج کے کسی وائز کی بات نہیں ہے، سیرت حلبیہ میں علی نور الدین حلبی اس کو تفصیل سے نقل کرتے ہیں اور اس کے حوالے مکمل کا ساتھ نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ کعبے کی دیواروں سے آواز آ رہی ہے مصطفیٰ دنیا میں آ گئے جن کو اللہ نے مختار بنا کے بھیجا ہے، جن کو اللہ نے مختار بنا کے بھیجا ہے۔ اس صبح کی قسم جس صبح رسول اللہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ یاد رکھنا پہلے بھی یہ ہوتا تھا، جب بھی قوموں میں عیب بڑھ جاتے تھے نا تو ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا تھا۔ قرآن کریم میں کئی عذابوں کا ذکر ہے، قوموں میں عیب بڑھ گئے تو ان پہ اللہ کا عذاب آ جاتا تھا۔ آج کا یہاں کوئی عیب نہیں ہے، آج یہاں کو بہت بڑے مدرسے بن گئے ہیں، آج یہاں کوئی بہت بڑی بڑی خانقاہیں بن گئی ہیں، آج یہاں کوئی بڑے بڑے مفتی یا بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہیں، اس لیے عذاب نہیں آتا، ہرگز یہ وجہ نہیں ہے۔ آج کیا زمین پہ کعبۃ اللہ ہے اس لیے عذاب نہیں آتا، ہرگز یہ وجہ نہیں ہے۔ عذاب نہ آنے کی وجہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، وَمَا قَانَ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے حبیب علیہ السلام میری یہ شان ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان جلوہ گر ہوں اور میں انہیں عذاب دوں۔ کہا حضور سے کچھ نہیں ملتا، میں نے کہا اتنا تو احسان مانو ملا صاحب، اگر آج عذاب نہیں آتا نا، اگر اجتماعی عذاب میں سب لپیٹے نہیں جاتے تو اس کی وجہ تمہاری مسجد خانقاہ یا مدرسہ نہیں ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کے بابا کا روضہ دنیا میں جگمگا رہا۔ یہ فیصلہ بھی اس صبح میں ہوا، اللہ اکبر، کہ میرے حبیب علیہ السلام آ گئے، اب زمین پہ عذاب نہیں آئے گا۔ یہ تو ہوا والضحیٰ، پھر کہا واللیل اذا سجا۔ اب واللیل سے مراد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں واللیل سے مراد پتہ ہے کون سی رات ہے؟ بتاؤ کل کون سی رات ہے؟ کل کون سی رات ہے؟ سارے رس کے آئے ہو، ذرا بولو کون سی رات ہے؟ کل شب معراج کی رات ہے، کل وہ رات ہے جس رات میرے آقا کو دولہا بنایا گیا، جس رات میرے آقا کو لام انبیاء کا امام بنایا گیا، جس رات میرے آقا کا سدرۃ المنتہا پہ رحمتوں کا ڈنکا بجایا گیا، جس رات میرے آقا لا مکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکا، وہ خدا ہے جس کا مکا نہیں۔ تو سنو رسول اللہ کے غلاموں، میں کسی آج کے بندے کی بات نہیں کر رہا، تمام مسالک کے لیے قابل قبول دار حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں واللیل اذا سجا سے مراد ہے میرے حبیب اس رات کی
قسم جس رات آپ شب معراج میں تشریف لے گئے، جس رات آپ معراج میں تشریف لے کے گئے، والضحیٰ آپ کے دنیا میں آنے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کے عرش پہ جانے کی قسم، اس رات کی قسم جس رات میرے آقا کو لا وقع کا وقی بنایا گیا، اس رات کی قسم جس رات میرے آقا کو شب معراج کا دولہ بنایا گیا، اس رات کی قسم جس رات کو نبیوں کو یہ اعزاز ملا کہ وہ میرے آقا کے مقتدی بن گئے، اس رات کی قسم جس رات ساتوں آسمانوں پہ میرے آقا کا استقبال ہوا، اس رات کی قسم جس رات پہ صدرہ پہ مصطفیٰ نے مصطفیٰ کا درود و سلام پڑھ کے ملائکہ نے استقبال کیا، اس رات کی قسم جس رات میرے آقا دنا فتد اللہ کے جلوہ میں گم ہوئے، اس رات کی قسم جس رات میں میرے آقا مقام بقا حسین کی قربت میں فائز ہوئے، اس رات کی قسم اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش پہ کوئی گیا ہی نہیں، قیامت والوں ایسا رتبہ کسی کو ملا نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے، باغ عالم میں باتیں بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، سواری سوئے ذات باری چلی، شاہ دولا آج اٹھاؤ، کس کس کو اپنے نبی پہ ناز ہے؟ کون کون اپنے نبی پہ ناز کرتا ہے؟ پھر ہاتھ اٹھا کے کہو، شاہ دولا آج کی رات ہے، خواب راحت میں تھے، واللیل اذا سجا، اس رات کی قسم خواب راحت میں تھے، ام حالی کے گئے جبرائیل نے آ کے سنائی خبر کہ چلیے چلیے شہنشاہ والا کہاں، چلیے چلیے شہنشاہ والا کہاں، حق کو شاہ کے آج کی رات ہے، اس طرف رحمت ہے کہ چاہے کھلے، اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے، دیکھ لو کہ ہے فیض کے در کھلے، مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے، میرے آقا علیہ السلام جس رات کا لا مکان کے مکی ہوئے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، گئے نرالے تو رب کا ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انادل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، وہاں سے انوار ہستے آ کر یہاں سے نفعات اٹھ رہے تھے، یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے، نماز اقصا میں تھا یہی سر، ایا ہمانی اول آخر ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، خدا ہی دے صبر جال پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو چرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دھولا بنا رہے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، اسی کا جو بل ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو کہ
نے سے کہا وہی ہے اول، اللہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، غبار بن کے نثار جاؤں، کہاں میں اس راہ گزر کو پاؤں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے بر جہاں بچھے تھے، سنا یہ اتنے میں عرش حق لے کہ لے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف میرے تھے، یہ سن کے بے خود پکارے اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے طلبوں کا باؤ بوسا، یہ میری آنکھوں کا دل پھرے تھے، اعلیٰ حضرت کہتے تھے حضور سدرہ پہ پال چلا، جب مکہ کی آخری حد ہے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، تھکے تھے روح النبی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہا وہ پہلو، تھکے تھے روح النبی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہا وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، رکاب ٹوٹی امید چھوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، حضور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑا محمد اتنا ملنی یا محمد، بڑا محمد، آئے آئے وہاں سے پہ ہم تقاضے آنا، وہاں سے پہ ہم تقاضے آنا، اتنا ملنی یا محمد، اے محمد میرے قریب آ جاؤ، وہاں سے پہ ہم تقاضے آنا، یہاں تا مشکل قدم بڑھانا، جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، حضور قریب پہنچ گئے تو کہا بڑو محمد، غنی و احمد، قریب آ، سرور ممجد، نثار جاؤں، یہ کیا سما تھا، یہ کیا گھڑی تھی، یہ کیا مزے تھے، پھر اعلیٰ حضرت کہتے حجاب اٹھنے میں لاکھوں بڑھتے، ہر ایک بڑھتے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی، وہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنہ و جماعت، نبی رحمت، شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے۔ جنت میں جب گئے نا تو پودوں کا دل کیا کہ رقص شروع کر دیں، تڑپتی نازش کے ہاں لچکیے، ادب و بندش کے ہل نہ سکیے، یہ جوش سکلین تھا کہ پودے کشاں کشے اللہ کے بھلے، تبارک اللہ یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال۔ اس رات کی قسم جس رات میرے آقا علیہ السلام شب معراج کے دولہا بنے، اس رات کی قسم جس رات میرے آقا 7 آسمان کو پار کر کے سدرۃ المنتہا پہنچے، پھر مقام کی آخری حد سدرۃ المنتہا سے اللہ مقام پہ گئے، پھر میرے آقا علیہ السلام نے تمام پردے اللہ نے ان کو عبور کروا دیے، میرے آقا علیہ السلام اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں مخلوق میں کوئی پہنچا ہی نہیں، واللیل اذا سجا، اس رات کی قسم۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں والضحیٰ کی ایک اور تفسیر بھی ہے، والضحیٰ سے مراد میرے حبیب علیہ السلام مجھے آپ کی صفات ظاہرہ کی قسم ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، قیام پر والوں اس پہ توجہ کرنی ہے، کہا آپ کی صفات ظاہرہ کی قسم، ایک تو حضور کی صفات ظاہرہ، حضور کے معجزات ہیں، ایک اشارہ کرتے تو چاند توڑ دیتے، میرے امام نے کہا نا ان کی مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، ان کی انگلی اٹھ گئی، مہکا کلیجہ چر گیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، او منافق دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ ایک تو حضور علیہ السلام کے ایک اشارہ کر کے چاند کو توڑ دیا، ایک اشارہ کر کے سورج کو موڑ لیا، ایک اشارہ کر کے جو ہے وہ مردے کو زندہ کر دیا، ایک
اشارہ کیا دیکھ توجہ ڈالی تو ابو جہل کی مٹھی میں بند کبتروں نے کلمہ پڑھ لیا. ایک آور ہاتھ اٹھایا تو پانی کے چشمے انگلیوں سے جاری ہو گئے. حضور نے ٹہنی کو ہاتھ لگایا تو وہ چراغ بن گئی. پتھروں نے حضور کا کلمہ پڑھ کے دکھا دیا. ایک تو صفات یہ ہے. لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے آقا کی شان کیسی ہے, ہمارے آقا کا مقام کیا ہے. ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے ساتھ متصف کر کے عزت دی ہے. یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے. ہم ایسے ہی نہیں کہتے کہ جیسے میرے سرکار اللہ قیام بنانے تھکے ایک ہاتھ اٹھا گئے گا ہونا. جس طرح ماشاءاللہ بھر گئی ہے جگہ, جو ان منٹوں میں اندر آنے کی جگہ نہیں ہے. اب ہاتھ اٹھاؤ, ایک بار ایسا مزہ آئے کہ یہ بھول اٹھے مکان. یوں تو یوسف بھی ہے, موسیٰ بھی ہے, عیسیٰ بھی ہے, لیکن جیسے میرے سرکار سب کہو جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. قیام پور میں آنے والوں, یہ میرے آقا علیہ السلام کا مقام ہے. یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے. میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صفات کے ساتھ جیسے چاہا متصف کر کے عزت دی ہے. اللہ عادل ہے نا. یہ میرے مصطفیٰ وہ ہیں جنہیں عادل نے عادل بنایا, جنہیں علیم نے علیم بنایا, جنہیں عفو نے عفو بنایا, جنہیں متین نے متین بنایا, جنہیں امین نے امین بنایا, جنہیں عزیز نے عزیز بنایا, جنہیں حلیم نے حلیم بنایا. قیام پر والو, ہمارے آقا کے علاوہ ایسا کوئی نہیں جسے اول نے اول بنایا, جسے آخر نے آخر بنایا, جسے ظاہر نے ظاہر بنایا, جسے باطن نے باطن بنایا. ہمارا نبی وہ ہے جسے غنی نے غنی بنایا, جسے غوث نے غوث بنایا, جسے حکیم نے حکیم بنایا, جسے لطیف نے لطیف بنایا. قیام پر آلیا اور ساڈا نبی ہے جس نے جواد نے جواد بنایا, جسے قریب نے قریب بنایا, جسے کامل نے کامل بنایا, جسے ہادی نے ہادی بنایا, جسے بطہ نے بطہ بنایا, جسے شکور نے شکور بنایا, جسے خبیر نے خبیر بنایا, جسے بصیر نے بصیر بنایا. مزہ نہیں آتا یہ تصور بھی کر کے کہ ہمارا نبی وہ ہے جسے شہید نے شہید بنایا, جسے کفیل نے کفیل بنایا, جسے حق نے حق بنایا, جسے معبود نے معبود بنایا, شاہد بنایا, مبشر بنایا, نذیر بنایا, داعیان اللہ بنایا. قیام پر والو سراج منیر بنا چلا. یہ ہمارے آقا کی شان ہے, یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا رتبہ ہے. آپ سنیں امام فخر الدین رازی کیا کہتے ہیں. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں وَالضُّحَا, حبیب تیرے سونے چہرے کی قسم, میرے آقا اتنے سونے, میرے آقا اتنے سونے, میرے آقا اتنے سونے ہیں. ایسے ہی تو نہیں آسان من سب سامنے بیٹھتے اور کہتے ہیں آسانو من کلم ترکت وحین جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, اجمل من کلم تلی انسان, اب جیسا حسین کسی ماہد جلال نہیں, خلقت مبرم من کل عیب. یہ جواب بھی ہے, اس کا انداز یہ نہیں ہے, یہ انداز نہیں ہے. یہ وہ موقع ہے جب حضور نے فرمایا لا حج المشرکین یا حسان,
اے حسان میرے دشمنوں کو جواب دے. حضور کے دشمن کیا کہتے تھے؟ علم اور علم میں کیا فرق ہے؟ یہ تو بس ہمارے جیسے جسٹ لائک اس. حسان میں ثابت ہے کہ تمہارے جیسے اپنی شڑی بوتھی دیکھ اور ان کو دیکھ. آپ جیسا ہنسی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اجمالوں میں قلم تلی دل حضور کی بارگاہ میں مبالغہ رہی نہیں چلتی. حضور کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. کوئی پوچھ لے حسان میں ثابت کہہ رہے ہو کہ میں اس جیسا ہنسی کسی ماں نے جنے نہیں. کیا تم نے ساروں کو دیکھا ہے؟ اور یہ حدیث تقریری کا درجہ رکھتی ہے. اب حضور کے سامنے پڑھی گئی ہے حدیث قولی، حدیث پہلی، اور یہ حدیث تقریری کا درجہ رکھتی ہے. حضور کے سامنے کہا جا رہا ہے. اگر ایسا ہوتا حضور منع کر دیتے حسان ایسا نہیں کہا، تم نے تو دیکھا ہی نہیں. میرا وجدان یہ کہتا ہے اللہ سارے حسینوں کے چہرے حسان بن ثابت کے سامنے لے آیا. حسان بن ثابت نے بڑے غور سے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، پھر میرے نبی سے کہا نہیں 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 واجبانوں میں جیسا ہنسی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلق کا مبرم بالکل عیب آپ کو خدا نے ہر عیب سے پاک تخلیق کیا. کانا کا خلقتا کما تشاء. آپ کو خدا نے آپ کی مرضی سے بنایا ہے. اور وہ اور کیا تھا؟ میرے آقا لباس بشریت میں آئے. ہم پہ الزام نہ لگاؤ. ہمارے پہ بات کرنی ہے تو ہمارے جہلوں کو دیکھ کے نہ کرو. امام احمد رضا خان کا عقیدہ دیکھو پھر تم مانو نا. ہم حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے. رسول اللہ جو ڈنڈوسڑے مارتے ہیں یہ عبداللہ جو ہے یہ حضور کی بشریت کا انکار کرتے ہیں. یہ ڈنڈوسڑے مت مارو. ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے. ہم حضور کو بشر مانتے ہیں، بشریت کا انکار نہیں کرتے. لیکن ہم صرف بشر ہیں. حضور لباس بشریت میں آئے. حضور کی اصل نور ہے. اصل کس نے کہا ہے کہ حضور کا نور ویسا ہی ہے جیسے اللہ؟ اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے. اللہ دینے والا ہے، حضور اللہ کے محتاج ہے. شرک کی تعریف پڑھو پھر فتوے کو چھوڑنا. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آگے سننا ہے کہ چھوڑ دوں؟ کون کون سننا چاہتا ہے؟ ظاہر ہے اس میدان میں سننے ہی آئے ہیں. وہ جمعہ تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے تھے. یہاں جمعہ پڑھنا حج کا ثواب تو نہیں ہے. حضور کی تعریف سننے آئے ہو تو بڑے غور سے سنو. میرے آقا اتنے سونے ہیں، اتنے سونے ہیں، اتنے سونے ہیں. اعلی حضرت کہتے ہیں خورشید تھا کس زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا کمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے جبریل علیہ السلام، حضرت جبرائیل امین جتنے انبیاء ہیں کسی کے بعد 1 دفعہ، کسی کے بعد 4 دفعہ، کسی کے بعد 8 دفعہ، زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ. اس سے زیادہ جبریل امین کسی نبی کے پاس نہیں آئے. اب سنو، اپنے نبی کا حال سننا ہے. ہمارے نبی کے پاس پتہ ہے جبریل کتنی بار آئے؟ پہلی بار جبریل علیہ السلام کو یہ اعزاز ملا. اعزاز جبریل کا تھا. پہلی بار میرے نبی کا اعزاز نہیں تھا.
حضور نے فرمایا میں ساری خلقت کا سردار ہوں، فخر نہیں کرتا اس پر۔ بعض محدثین نے کہا حضور کیوں فخر کریں کہ میں خلقت کا سردار ہوں، خلقت فخر کرے لا میں آتا سردار ہوں۔ حضور علیہ السلام کو تانوں پتہ ہی نہیں ساڈا نبی ہے کون، تو نے پتہ نہیں اندھیری رات میں کس کو دیکھ لیا جو تیرے جیسا ہے۔ میرا نبی تو وہ ہے جس کو اللہ بے مثال بھی کہتا ہے۔ ہمارے آقا جیسا، چک کے بولو ہمارے نبی جیسا ایک مائی یاد آئی، ایک سنا دو مائی یاد آئی۔ عاشق دادا عاشق جس کا ایمان ہے یہ وہ بولے، صرف 7 منٹ میں 8 منٹ میں نے بات ختم کر دینی۔ عاشق دا کہ میرے آقا جیا سوڑا اللہ چاہے تو جتنے اور بنا دے۔ میں نے کہا اللہ قادر مطلق ہے لیکن اللہ وعدوں کا سچا ہے۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ لوگ بات کرتے ہیں یا رسول اللہ کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اللہ چاہے تو رسول اللہ جیسے لاکھوں بنا دے۔ میں نے کہا اس کی قدرت کا انکار نہیں، وہ قادر مطلق ہے لیکن وہ سچا بھی ہے، وہ تمہاری طرح نہیں ہے، وہ وعدوں کا بھی سچا ہے، وہ ختم نبوت کا تاج سجا کے بتا چکا ہے اب ان جیسا کوئی نہیں آنا، اس لیے بکواس بند رکھو، میرے نبی جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہو سکتا۔ سمجھ آئی؟ اللہ چاہے تو جتنے چاہے بنا دے گا، میں نے کہا اللہ وعدوں کا سچا ہے، اللہ بتا چکا ہے، نبوت کا دروازہ ان پہ بند کر دیا، یہ خاتم النبیین ہے، اور اب جب کوئی ان کے بعد نبی نہیں آ سکتا تو کس بات کی بولی ہے کہ نبی میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ اب اللہ تیرے میں اور نبی میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ تو نہ ہوتا تو یہ دھرتی صرف تیرے بوجھ سے پاک ہوتی، میرا نبی نہ ہوتا تو لولا کلمہ خلقت الدنیا، تو نہ ہوتا تو دنیا نہ بناتا، لولا کلمہ خلقت الافلاک، تو نہ ہوتا تو آسمان نہ بناتا، لولا کلمہ خلقت الکائنات، تو نہ ہوتا تو میں آخر تک دیکھنا چاہتا ہوں، آپ نے بیٹھے رہنا، بڑا دکھ ہوگا کہ تقریر ہم ختم کریں اور آپ کا جسم تو یہاں ہو اور روح بھی یہاں ہو، کیوں نہ ایسا ہو کہ چند منٹوں میں جسم یہاں رہ جائے، روح گنبد خضرا کے تباہ۔ سنو، تو کس بات کی بولی ہے؟ تو نہ ہوتا تو اس دھرتی پہ تیرا بوجھ ہی نہ ہوتا، باقی سب کچھ ہوتا، تیری اماں بھی ہوتی، تیرا ابا بھی ہوتا، تیرا قبیلہ بھی ہوتا، تیری بیوی بھی کہیں سکون میں ہوتی، لیکن اگر میرا نبی نہ ہوتا نا، ہاں باقی معاملے میں ٹھیک ہے، ہمارے نبی کے معاملے میں زبان کھولنے سے پہلے یہ یاد رکھنا نبی کے غلام زندہ، لیکن اگر میرے آقا نہ ہوتے نا تو فرمایا زمین بھی نہ ہوتی،
آسمان بھی نہ ہوتا، کائنات بھی نہ ہوتی، بے مزہ عشق کی سرکار نہ ہونے پائے، بے مزہ عشق کی سرکار نہ ہونے پائے۔ شیطان تو مانتا تھا نا، انکار کس چیز کا کی؟ عظمت رسالت کا انکار۔ بے مزہ عشق کی سرکار نہ ہونے پائے، ختم ذکر شہ ابرار نہ ہونے پائے۔ سنو ایسی توحید بھی شیطان بنا دیتی ہے، ایک سرکار کا انکار نہ ہونے پائے۔ اللہ فیصلہ سنا چکا ہے، تمہیں کوئی اپنی باتوں کی ضرورت نہیں، اللہ فیصلہ سنا چکا ہے۔ ان جیسا نہ کوئی پہلے آیا نہ کوئی قیامت تک آئے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اور نہیں ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کے چشم و خیال میں نہ دکان آئینہ۔ سن رہے ہو؟ بیٹھے ہو یا دکان بازار میں ہے؟ دکان تو بازار میں ہی ہے نا، دھیان بازار میں نہ ہو۔ بڑے غور سے بات کو سننا، بڑے غور سے بات کو سننا۔ انشاءاللہ آپ کو حکم کی تقریر مکمل کر لوں پھر اعلان کر دیتا۔ اللہ اکبر، بڑے غور سے سننا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہلے انبیاء کے بعد جبریل آئے، زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ۔ تمام انبیاء کا احترام ہم پہ لازم ہے، تمام انبیاء کی نالین ہمارے سر کا تاج۔ حضور آخری نبی ہے، حضور سے پہلے جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، سب ہمارے لیے قابل احترام اور لازم احترام۔ لیکن بات سنو، زیادہ سے زیادہ جبریل آئے تو کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ میرے نبی کے پاس پتہ ہے جبریل کتنی بار آئے؟ 23 سال کے مختصر عرصے 40,000 مرتبہ۔ جبریل کو یہ اعزاز ملا کہ میرے نبی کے پاس آئے۔ ٹھیک ہے، ایک بات پہ ذرا غور کرنا، قرآن کریم کی آیات کتنی ہیں؟ 6,666۔ کئی صورتیں اکٹھی ہیں، کئی صورتیں اکٹھی۔ 24,000 مرتبہ جبریل کو آنا ہوا، معاف کیجیے، 40,000 بار نہیں، 24,000 بار۔ 23 سال میں کتنی بار؟ 24,000 بار جبریل آئے۔ اب بڑے غور سے آپ کی توجہ چاہیے، قرآن کریم کی آیات کتنی؟ 6,666۔ کئی صورتیں اکٹھی بھی آئی، کئی آیات اکٹھی آئی۔ اب اگر یہ بھی مانا جائے کہ ہر آیت کے لیے الگ آئے، تو 6,666۔ اگر ضعیف حدیث قدسی بھی ملا لی جائے تو 1,000 بنتی ہے۔ چلو ان سب کو ملا کر زیادہ سے زیادہ کہہ لو 8,000 بار آئے ہوں گے۔ اول تو کئی صورتیں اکٹھی لائے، کئی آیات اکٹھی لائے، لیکن اگر ہر آیت کے لیے الگ کہے، اور 1000 حدیث قدسی بھی ملا لے، ضعیف بھی شامل کر لے، زیادہ سے زیادہ 8,000 بار آئے ہوں گے پیغام لے کے۔ یہ اوپر کی 16,000 دفعہ کیا کرنے آئے تھے؟ 16,000 ہے، یہ کس لیے آئے تھے؟ جواب یہی ہے، میرے آقا ہیں اتنے سونے، اتنے سونے، اتنے سونے، جبریل کا دل ہی نہیں لگتا تھا، بار بار آتا تھا، مصطفیٰ کو پڑھتا تھا، پھر جاتا تھا، پھر آتا تھا۔ حسن رضا کہتے ہیں پہ لکھا ہے یار ان کو چیزا جاتا کر، بار بار آتے نا یوں جبریل سکرا چھوڑ۔ لیکن ابھی تو میں نے قسموں کا بتایا،
یہی نہ بتاؤں کہ قسم کھائی کس بات پہ، جلدی سے بتا دوں۔ تقریر کا تو مجھے ذوق آنا شروع ہوا ہے، تقریر تو سمجھو شروع ہوئی۔ تمام عمر کہا پر مدح باقی ہے، اور اب تمام ہوئے پر مدح باقی ہے، وقت ختم ہوا اور مدح باقی ہے۔ ارے سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ جب حضور علیہ السلام کا کچھ عرصہ وحی نہیں آئی، نہ کچھ عرصہ وحی میں تاخیر ہوئی، حضور کے دشمنوں نے باتیں بنانا شروع کر کہ بھئی ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا۔ جب ان کی یہ باتیں پڑھ گئی نا کہ معاذ اللہ اللہ حضور کو چھوڑ چکا ہے، اللہ نے فرمایا والضحیٰ، تیرے سونے چہرے کی قسم، تیرے یوم ولادت کی قسم، تیری صفات ظاہرہ کی قسم، واللیل اذا سجا۔ بعد نے یوں بتایا اس کا مطلب ہے تیری ظلموں کی قسم جب وہ بکھر کے تیرے چہرے پہ آ جاتی ہے۔ اچھا سوال یہ اللہ نے قسمیں کیوں اٹھائی؟ پہلے کہا والضحیٰ تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری ظلموں کی قسم، لعمرک تیری عمر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کہہ رہے حبیب تیرے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم، وقیل ہی تیرے قول کی قسم، جب تو معراج بھی آیا تیرے آنے کی قسم، جب گیا تو تیرے جانے کی قسم، یہاں تک فرمایا تیری سواری کی قسم، جب وہ دوڑتی ہے اس کے پاؤں سے دھول اڑتی ہے اس کی دھول کی قسم، تیری سواری جب ہانپتی ہے حبیب اس کے قافلے کی قسم۔ قسمیں کیوں فرمائی؟ قسمیں اس لیے فرمائی تاکہ پہلے ہی لوگ جان لے جو ان کی اتنی قسمیں اٹھا رہے ہیں وہ انہیں چھوڑے گا کیا؟ حبیب آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، دیکھ رہا انہوں نے کہا ان کا رب ان کو چھوڑ گیا۔ اللہ نے فرمایا ما ودعک، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ کہا یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ہم تو ہر لمحات کی شان کو بڑھاتے جا رہے ہیں، اور یہاں پر مفسرین کہتے ہیں اللہ نے یہ تو بتا دیا، آخری 3-4 مفسرین کہتے ہیں اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ حضور کی شان کو بڑھائے گا، ہر لمحہ بڑھائے گا، بڑھاتا جائے گا، لیکن یہ نہ بتایا یہ تفاوت ہے کتنا، یہ نہ بتایا کہ کتنا بڑھائے گا، کب تک بڑھائے گا، کہاں تک بڑھائے گا۔ کہا یہاں سوال ہے کتنا بڑھائے گا، کہا اگلی آیت میں اس کا جواب آ رہا ہے ربو کا فتردہ، حبیب جب تک تو راضی نہیں ہوگا نہ بڑھاتے جائے گا۔ باقی پھر کبھی فرصت سے سن لینا، طویل ہے داستان، بڑے غور سے سنو۔ ایک بات بتاؤں، حضور نے اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا۔ صاحب تفسیر خازن علامہ علاء الدین بغدادی نے کہا ہے، علماء بیٹھے، علامہ علاء الدین بغدادی کہتے ہیں کہ یہ جو وعدہ ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ اللہ قیامت کا دن مقام محمود پہ پورا کرے گا، کیونکہ امام کشتلانی حدیث لائے ہیں، امام کشتلانی یہ حدیث لائے ہیں، اور حدیث کیا ہے یہ اور بات ہے، حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے، بلکہ سن چکے ہوں گے، حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ہمارے لیے قابل احترام ہے، حدیث یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ مجھے شفاعت کا اختیار دے گا، سمجھ آئی؟ میں شفاعت شروع کروں گا، تب تک کچھ کی شفاعت کروں گا، اللہ پوچھے گا حبیب راضی ہو؟ کونوں مزہ نہیں آ رہا؟ تو بھی انہیں چوڑا ہے، حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہو، حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، گناہگاروں کو سرکار شفاعت
مجمع میں جاتے ہو، آپ بھی اسامہ صاحب جاتے ہو، دیکھنا یہ سن کے کتنا خوش ہو، دیکھنا یہ بات سن کے یہ کتنا خوش ہو جائے گی. یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا، یہ وجدان ہے. ہاں اس بات پر عقیدہ ہے، لیکن بائن ہی جو شعر ہے وہ ہمارا وجدان. عقیدہ یہی ہے کہ عقیدہ ہے اور حدیث سے یہ عقیدہ ثابت ہے. پوچھا دوزخ نے کہ یا رب گناہگار کہاں. یہ تو عقیدے پہ استدلال بھی، اس پہ استدلال عقیدے سے کیا جا سکتا ہے. پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں. پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں. ذات حق بولی محمد نے سنبھالے، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے. جنتی ہم ہیں، جنتی ہم ہیں، حضور کے نغمے سنانے والے. جنتی ہم ہیں اہل سنت والے، جنتی ہم ہیں حضور کے نعرے لگانے والے. جنتی ہم ہیں حضور کی اہل بیت سے پیار کرنے والے. جنتی ہم ہیں -1 یا 2 یا 3 نہیں، حضور کے ہر صحابی کی غلامی کرنے والے. یاد رکھنا صحابہ کو مائنس کرنے والا، یہاں بھی پھٹکار تمہارا مقدر ہے اور آگے بھی مائنس تم ہوگے. حضور کے صحابی کو زمین کے پھرنے والے کسی کتے کی ماننے یا نہ ماننے کے احتیاج نہیں. ہم نے کل بھی ایک جگہ بولا اور آج اس مجمع میں بھی بولتے ہیں، حضور کے صحابہ سے رضا کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے. جگہ بولا اور آج پھر بولتا ہوں کہ جب سنیوں نے صحابہ کا احترام کرنا ہے تو کسی سے پوچھ کے نہیں کرنا، کسی دفتر کی اجازت لے کے نہیں کرنا، چاہے بھاڑ میں وہ دفتر جو صحابہ کے احترام سے روکے. ہمارا سر بھی، ہماری غلامی بھی سب حضور کے صحابہ کے غور سے سن لو. جنتی ہم ہیں، ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین. وہ جو منکر ہے، وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے ہوں گے. تیری دوزخ سے تو منکر ہم نے کچھ چھینا نہیں. کائے کو لڑتے ہو؟ تیری دوزخ سے تو منکر ہم نے کچھ چھینا نہیں. خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو تھا. وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے ہوں گے. حضور نے فرمایا میں اور کی شفاعت کروں گا. اللہ فرمائے گا حبیب راضی نہیں، اللہ اور باقی ہے. حضور نے فرمایا میں تب تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری غلام بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے. بات اور بات مولا علی کی، بات مولا علی کی. ابو بکر کے غلاموں ہاتھ اٹھانا، بات مولا علی کی. سب کچھ نہیں ہوتے، فیصلہ حضور کر چکے ہیں کہ مومن کبھی علی سے محبت چھوڑ نہیں سکتا اور منافق کبھی علی سے محبت کر نہیں سکتا.
توجہ رکھیے، تقریر مجھے کرنے دی جائے، میں نعرہ لگاتا ہوں، پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ بڑے غور سے سننا، مولا علی نے علماء عراق سے سوال کیا، کہا بتاؤ تمہارے نزدیک قرآن کی سب سے حوصلہ افزا آیت کون سی؟ کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کہا بالکل یہ حوصلہ افزا ہے، لیکن کہا میں سب سے حوصلہ افزا آیت بتاؤں؟ کہا بتائیں۔ مولا علی نے کہا ہم اہل بیت کے نزدیک قرآن کی سب سے حوصلہ افزا جو آیت ہے وہ یہ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حبیب تجھے ان قریب اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا۔ لوگوں نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ کہا کیونکہ حضور کہہ رہے ہیں میں تب تک راضی ہوں گا ہی نہیں جب تک ساری امت جنت میں نہیں جاتی۔ ایسا کریم تم کو پھر نہ کہیں ملے گا، بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں۔ اللہ ہمیں حضور کے دروازے کا وفادار رکھے، تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کا سچا غلام رکھے۔ ایک سب سے اہم اعلان سماعت کرنے، کل شب معراج ہے، لاہور یہاں سے کوئی دور نہیں ہے، لاہور یہاں سے میکسیمم 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ کل شب معراج کو انشاءاللہ ہمارے شیخ کامل کی صدارت میں محفل ہوگی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا مزار۔ دیکھو شب معراج، داتا صاحب کا مزار، ہمارے شیخ کی صدارت، بیان کرنے والا مجددی، بلے بلے نہیں بجائے آؤ گے انشاءاللہ، آؤ گے انشاءاللہ، لازمی آنا۔ آپ یہ سمجھ لو آج ہم آپ کے علاقے میں آپ کو خود دعوت دینے آئے، آپ کی دعوت پہ ہم یہاں آئے ہیں، کل ہماری دعوت پہ آپ نے داتا صاحب آنا ہے، کل انشاءاللہ وہاں یہ شب معراج کا خوبصورت اجتماع ہوگا، پر وقت پروگرام ختم ہو جائے گا کیونکہ ظاہر ہے یہ AIQ TV کے اور محکمہ اوقاف پنجاب کے زیر ہے تمام پروگرام ہے، تو ان کی ٹائمنگز کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ذرا بندہ ہوا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ 12 بجے تک دعا ہو جائے گی، ٹھیک 10:30 بجے سے پہلے انشاءاللہ میرا بیان ہو جائے گا، تو آپ سب حضرات نے اس میں تشریف لانا ہے۔ ہمارے شیخ صدارت فرمائیں گے، انشاءاللہ عشاء کی جماعت کے ساتھ ہی پروگرام شروع ہوگا اور ہمارے شیخ کامل صدارت فرمائیں گے، جلوہ گر ہوں گے۔ آپ سب حضرات نے تشریف لانا ہے، کل داتا صاحب پہ انشاءاللہ حضور کی معراج کا تذکرہ ہوگا۔ آج جھلک سے آئی تو مزہ آیا نا، کل انشاءاللہ تفصیل سے معراج کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ، تو آپ نے وہاں ضرور آنا ہے انشاءاللہ۔ ایک بات سن لیجئے، یاد رکھیے گا یہ جو عقیدہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عقیدے کا بیان کرنا اور ایک ہوتا ہے اس سے انتشار کرنا۔ ہم انتشار نہیں کرتے، انتشار وہ کرتا ہے جو مقدسات پہ حملے کرتا ہے، سمجھ آ گئی؟ ہمارا عقیدے پر، ہمارا اپنے عقیدے کا دفاع کرنا یہ تو ہمارے پہ لازم بھی ہے اور ہر طرح سے ہمارا حق ہے کہ اگر کوئی ہماری مقدسات پہ حملہ کرے، ہمارے عقیدے پر بات کرے تو ہم اپنے نوجوانوں کو ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اپنا عقیدہ بتائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ہمارے اکابر نے جو دین کی تبلیغ کی ہے نا، ان کا انداز نفرت والا نہیں تھا، انداز محبت والا تھا۔ نفرت سے کسی کا دل نہیں جیتا جا سکتا، محبت سے دل جیتا جا سکتا۔ فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام کے بڑے سے بڑے دشمن سامنے حاضر ہیں، سب حضور علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ آج تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ سب نے کہا انت القریب ابن الکریم، آپ کریم ہیں اور کریموں کی اولاد ہیں، کریم کی اولاد ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ حضور کا یہ جسچر دیکھ کے اس دن وہاں 2000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ایک دن میں۔ اپنے کردار کو اچھا کرو۔ ابھی پچھلے دنوں بھی میں نے کہا، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی کہا، ایک بار سے وفد آیا ہوا تھا، ان کا بھی پرسوں اسلامی نظریاتی کونسل میں اجلاس تھا، وہاں بھی ان کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کی سیشن تھا، وہاں بھی میں نے کہا ہم ہر جگہ کہتے ہیں، پچھلے دنوں گورنر ہاؤس سندھ میں بھی میں نے ہزاروں کا اجتماع میں یہ کہا کہ فورس کنورژن کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، جبری مذہب کی تبدیلی کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ قطعاً ہم یہ نہیں کہتے کہ جبرن لوگوں کو اسلام میں لایا جائے،
حضور علیہ السلام نے جب ریاست مدینہ کا قیام فرمایا تو جو دیت مسلمان کی جان کی رکھی وہی غیر مسلم کی جان کی رکھی. جیسے مسلمان کی جان کو تحفظ دیا ویسے ہی غیر مسلم کی جان کو بھی تحفظ دیا. اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کی جان کا تحفظ، اس کے مال کا تحفظ، اس کی عزت کا تحفظ ہر اعتبار سے، کب مر جائے جس زندگی میں جب تک وہ زندہ ہے اس کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور ہم ریاست کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں جیسے مسلمان کو حق حاصل ہے اس کا دفاع ہوتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں ویسے غیر مسلم کا بھی دفاع ہونا چاہیے، اس کے حقوق کا، اس کی جو ہے وہ رائٹس کا دفاع ہونا چاہیے. جہاں ہم اپنے عقیدے بیان کرتے ہیں، جہاں ہم اپنے عقیدے پر دلیل دیتے ہیں، وہاں ہم یہ بھی کہتے ہیں ہم جبراً اپنی بات کسی اور پر مسلط کرنے کا بات نہیں کرتے. یہ پاکستان ہے. اور جیسے حضور نے ریاست مدینہ کا قیام فرمایا تو حضور نے کیا فرمایا تھا نجران کے عیسائیوں کو کہ ہم تمہارے مذہب کو بھی تبدیل کرنے کے لیے کوئی زور نہیں دے گا، تمہاری عبادت گاہوں کا بھی تحفظ کیا جائے گا، تمہیں ہر اعتبار سے جو ہے وہاں پر قائم رہنے کی اجازت دی جائے گی. تو پاکستان ایک امن پسند ہے اور یہاں یا رسول اللہ کہنے والے مسلمان امن پسند شہری ہیں. الحمدللہ ہمارے میں سے کوئی دہشت گرد نہیں ہے، کوئی انتہا پسند نہیں ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو امن کے ساتھ چلنا چاہیے. لیکن ساتھ پھر ہمارا یہ بھی تقاضا ہے، امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری مقدسات پہ حملہ کیا جائے، عمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے عقیدوں پہ چھیڑا چھاڑی کی جائے. ہم امن پسند ہیں لیکن ہمیں بے غیرت تصور نہ کیا جائے کہ ہماری مقدسات پہ حملہ ہوگا اور ہم بیٹھے رہے ہم اپنی مقدسات کا دفاع کریں. ہاتھ اٹھا کے بولو ہم اپنی مقدسات کا دفاع کریں گے. عمل پسند سمجھ کے بے غیرت نہ سمجھا جائے. ہماری مقدسات ہمارے لیے ہماری جان سے بھی زیادہ ہوتی ہے. قرآن کے عقیدے، مسلک کے عقیدے جتنے بھی ہیں ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے. عمل پسند ہے لیکن بے غیرت نہیں ہے. اس ملک کے لیے دعا کیا کرو، اس ملک کے محافظوں کے لیے دعا کیا کرو. یاد رکھنا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے افواج پاکستان کے خلاف بک کر لینا. آج یہ 2023 کے فروری کے اس اجتماع میں آپ کی اس طرف بھرپور توجہ چاہتا ہوں. بڑے آسان ہے اگر افواج پاکستان کے خلاف بات کر لینا، لیکن جو فوجی 30,000 کی تنخواہ کے لیے نہیں کھڑا ہوا سیاچین کے بارڈر میں، آج جب شام کو -50 پہ ٹمپریچر گر جائے گا تو وہ فوجی 30,000 کی تنخواہ کے لیے نہیں کھڑا ہوا، وہ اس ملک کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے کھڑا. اور آخری بات جس کو ایڈریس کرنا ہے، یاد رکھنا اہل سنت نے ہمیشہ دہشت گردی کی مخالفت کی، دہشت گردی کو کنڈیم کیا ہے. صرف الفاظ میں ہی نہیں، ہمارے تمام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ دہشت گردی کرنے والا، لوگوں کی معصوم لوگوں کی جان لینے والا، خود کا حملے کرنے والا، یہ قطعاً شریعت محمدی کے راستے پہ نہیں ہے، قطعاً شریعت محمدی کے راستے پہ نہیں ہے. وہ شریعت کا بھی باغی ہے اور ریاست کا بھی باغی ہے. ہم جہاں دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، بلکہ کچھ عرصہ پہلے افواج پاکستان کی کاوش تھی، ریاست پاکستان کی کاوش تھی، ایک قومی بیانی آیا پیغام پاکستان کے نام سے. اس کی کاپی آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، وہ آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ کوئی آپ کے نوجوانوں کا برین واش نہ کر سکے. یاد رکھنا ہم اس دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. ایک انسان کا ناحق قتل کرنے والا پوری انسانیت کا قتل کرنے والا ہے قرآن کے مطابق. تو پتہ چلا کہ ایک انسان کے بھی ناحق قتل کو قرآن نے حرام کر دیا. اب بتاؤ جو قرآن کی حرام کردہ چیز کو حلال کہتے ہیں بلکہ خیر کا رستہ کہتے ہیں، کیا وہ قرآن کی نص کا انکار نہیں کر رہے؟ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا کے رکھے. اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ دوران گفتگو میرے سے کوئی بھی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیجئے.